الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالیٰ کے خالق کائنات جل مجد الکریم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ المائدہ شفا کی 6 نمبر آیت شفا سے آگے۔ سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وَاذْكُرُوا، اے ایمان والو، اور ذکر کرو، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کے کائنات جل حکیم کی اس عظیم نعمت کا اقرار کرو اور جو تم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اس پختہ وعدہ کا، وَاثَقَكُم بِهِ، جس کا تم نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ وعدہ کیا، اِذْ قُلْتُم، جب تم نے یہ کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے حکم بھی مان لیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ تعالیٰ، یہ عبد ناچیز اپنے کنی پروردگار کے حضور سراپا سپاس ہے، اس کے احسان کے حضور اپنا سر جھکائے ہوئے ہے کہ جس پروردگار عالم نے مجھ کو اور آپ سب کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ کتنا بڑا احسان کیا پروردگار عالم نے کہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کا راستہ دکھا دیا۔ حضور سید کون و مکان علیہ السلام کی غلامی کا پٹا ہمارا مقدر بنا دیا۔ اس عظیم ترین نعمت پر ہم اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں، جس قدر بھی شکر ادا کریں، وہ کم ہوگا۔ غور کیجئے اس پروردگار عالم جل وعلا کی عطاؤں کا، جو خود فرماتا ہے وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ واللہ یہدی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کی دولت عطا فرماتا ہے، من یشاء، کس کو عطا فرماتا ہے؟ جس کو میرا اللہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی جانب۔ پروردگار عالم جل حکیم کا کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے۔ مال و دولت، یہ دنیا کی جاہ و حشمت، یہ روب و دبدبہ، یہ دنیا کے عہدے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا فرما دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی دیتا ہے، اچھوں کو بھی عطا فرماتا ہے، بروں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فی زمانہ کافروں کے پاس مسلمانوں کے مقابلہ میں وسائل زیادہ ہیں، ان کے اختیارات مسلمانوں کے مقابلہ میں زیادہ ہیں، ان کی دنیاوی جاہ و حشمت، روب و دبدبہ مسلمانوں کے مقابلہ میں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی دولت ہر کسی کو عطا فرما دیتا ہے، کافر کو بھی، ایمان والے کو بھی، اچھے کو بھی، برے کو بھی، مگر اس کی عزت کی قسم، ایمان کی دولت صرف اسے عطا فرماتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ کتنا کرم ہے اس پروردگار عالم کا۔ یہ کسی علم کے بل بوتے پہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ علم ہو تو وہ ایمان لائے گا، کسی کے پاس دولت زیادہ ہو تو وہ ایمان لائے گا، نہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ بالکل ظاہری طور پر ایک ایسا شخص، میں جاہل نہیں کہوں گا، ایمان والا علم والا ہی ہوتا ہے۔ ایک ایسا شخص کہ جو بالکل بیچارہ ان پڑھ ہے، ایک دن بھی شاید وہ مسجد یا مدرسہ میں پڑھنے کے لیے نہیں گیا، نماز کے لیے تو آیا مسجد میں، مگر وہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اس نے نہیں پڑھا، وہ حال چلاتا ہے، بھیڑ بکریوں کو چراتے ہیں، بالکل سادہ ہے، اس کو الف ب ت سے کبھی نہیں پتہ، صحیح طریقے سے بسم اللہ شریف بھی پڑھنا نہیں آتا،
پروردگار عالم اس چرواہے کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ بھی جانتا ہے میرا اللہ ایک ہے، وہ بھی جانتا ہے رسول رحمت میرے کریم آقا ہیں، پڑھے لکھے PhD رب کریم ان کو دھدکار دیتا ہے، ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوتی، غریب چرواہے کے پاس بھی ایمان کی دولت ہوتی۔ یہ رب کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ مجھ عبد ناچیز کو اور آپ سب احباب کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم کی غلامی کا پٹا مقدر فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی راہ پہ چلا دیا، یہ اس کا بہت ہی بڑا احسان ہے۔ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے رب کی اس نعمت کا ذکر کیا کرو جو اللہ نے تم پہ عطا فرمائی ہے۔ میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں، جس نماز کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہے، جس طرح ظہر کے بعد ہے، مغرب عشاء کے بعد آپ نماز نفل پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل شکر نعمت میں پڑھ لیا کیجئے، مولا میں تیرا احسان مانتا ہوں کہ تو نے مجھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اس وعدے کا بھی تم ذکر کیا کرو جو وعدہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط وعدہ کیا۔ وہ کیا وعدہ کیا؟ میں نے بھی پڑھا اور آپ نے بھی پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کائنات ہستی میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی مالک مختار میری جان کے بارے میں مکمل طور پر جس کو اختیار ہے، میرے بدن کے بارے میں مکمل طور پر جس کو اختیار ہے وہ میرا اللہ ہے۔ میری جان میرے مال کا مالک میرا اللہ ہے، میرے کردار کو وہ ملاحظہ فرما رہا ہے، اسی کے دستے قدرت میں سارے نفع ہیں، اسی کے دستے قدرت میں سارے نقصان ہے۔ وہ عطا فرماتا ہے، کسی کے وسیلہ سے عطا فرماتا ہے، مگر وہ عطا فرمانے والا حقیقی طور پر وہی ہے۔ میں نے اشہد اللہ الہ کہہ کر ان ساری باتوں کا اقرار کر لیا، اور اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کہہ کے اپنے کریم آقا کی غلامی کا پٹا بھی اپنی گردن میں سجا لیا، مان لیا کہ میرے نبی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، میں ان کا غلام ہوں۔ جب تو نے اقرار غلامی کر لیا تو اب ان کے حکموں کی نافرمانی تو کیسے کر سکتا ہے؟ میں ایک سادہ سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ جو بندہ آئین پاکستان کو مان لیتا ہے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں، میں اس کے قانون کو مانتا ہوں، اتنا جملہ کہہ دیتا ہے تو پھر اس پر سارے کے سارے قوانین پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ وہ کسی بھی قانون میں غلطی کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ ٹریفک کے قانون ہیں یا دیگر قوانین ہیں، اب ان کو ماننا ہوگا کہ اس نے خود کو پاکستان کا شہری تسلیم کر لیا۔ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، سمجھیے۔ جب خود کو نبی کا غلام تسلیم کر لیا تو پھر نبی کا ہر حکم ماننا تجھ پہ لازم ہو گیا۔ تو نے وعدہ کر لیا اپنے رب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا بھی حکم مانوں گا، تیرے نبی کا حکم بھی مانوں گا، یہ پختہ وعدہ کر لیا۔ اس وعدے کو یاد کیا کیجئے، اگر یہ وعدہ یاد ہو جائے تو پھر انسان گناہ نہیں کر پاتا، اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ میں کوئی بھی گناہ معاذ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، میں کوئی بھی گناہ کرنا چاہوں میرے ذہن میں یہ بات آ جائے، اس بات سے مجھے میرے نبی نے منع فرمایا ہے، اس بات سے مجھے میرے اللہ نے منع فرمایا ہے، میں وہ گناہ اللہ اور اس کے رسول کا خوف دل میں رکھتے ہوئے چھوڑ دوں تو پھر میرا اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، کتنا راضی ہوتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل وعلا کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی میدان محشر میں کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش الہیہ کے سائے میں، یعنی عرش الہیہ کے سایہ میں رب کائنات نے جنت کی ساری نعمتیں وافر مقدار میں عطا فرما رکھی ہوں گی۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے عرش کے سائے کے نیچے چلا گیا، یوں سمجھو وہ جنت کے اندر چلا گیا، اس کو جنت کی ساری نعمتیں وہاں میسر آئیں گی، ہر طرح کا پھل ہے، ہر طرح کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں،
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی چلی جائے گی میرا رب اس کو عطا فرماتا چلا جائے گا۔ بہت ہی نعمتوں بھرا وہ سایہ ہوگا۔ میدان معاش میں لوگ تڑپ رہے ہوں گے، تمازت آفتاب کی وجہ سے ان کا جینا دوبر ہو رہا ہوگا، چیخو پکار مچی ہوئی ہوگی، مگر عرش الہیہ کے سایہ تلے جو لوگ ہوں گے وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، حور و غلمان ان کی خدمت کے لیے موجود ہوں گے۔ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ جل وعلا جنت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، من جملہ ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا، میرے کریم فرماتے ہیں جس کو عالم جوانی میں جب اس کو سارے وسائل میسر تھے، آسانی کے ساتھ گناہ کر سکتا تھا، کسی نوجوان لڑکا مالک وہ الہی حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ میری جان کا، میرے مال کا، میرے جسم کا، میرے سب کچھ کا میرا اللہ مالک ہے، اور میں اپنے نبی کا غلام ہوں۔ تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچیں، پھر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو اتنا لطف آئے گا کہ یہ لطف کسی اور شے میں نہیں آئے گا۔ جب تنہائی میں بیٹھ کر آپ سوچیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے کہ تو نے مجھ کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، میں اقرار کرتا ہوں کہ تیرے سوا اس کائنات ہستی میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ حضور سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے ہیں، تیرے رسول ہیں، میں ان کا غلام ہوں۔ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے ان کی غلامی عطا فرما دی۔ تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچیں اور کہیں، پھر دیکھیں آپ کو لطف کتنا آتا ہے، مزہ کتنا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وعدے کو یاد دلاتے ہیں، فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ یاد رکھو ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا دل کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ جو تیرے دل میں خطرات گزرتے ہیں، جو خیالات کا تانتا تیرے دل میں بندھ جاتا ہے، میرا اللہ اس سے ناواقف نہیں ہے، میرا اللہ اس کو جانتا ہے۔ وہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ تیرے دل میں برائی کا ارادہ آئے تو گرفت نہیں فرماتا، معاف فرماتا، حالانکہ جانتا ہے۔ تیرے دل میں برائی کا ارادہ آتا ہے تو جانتا ہے، مگر وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر تو اس برائی پر عمل نہیں کرتا، تیرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا یہ گناہ کر لے، تو وہ گناہ نہیں کرتا تو تیرا رب اتنا راضی ہوتا ہے کہ تجھے نیکی عطا فرما دیتا ہے، یعنی گناہ نہ کرنے پر تجھے نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے سمجھانے کے انداز میں ارشاد فرمایا، پروردگار عالم جل وعلا نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، جو صبح آتے ہیں اور عصر کے وقت تک رہتے ہیں، دوسرے فرشتے بوقت عصر آتے ہیں اور فجر تک رہتے ہیں۔ یاد رکھیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں غور کے ساتھ آپ نے سننا ہے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ صبح والے فرشتے کب آتے ہیں؟ بلند آواز سے کہیے، صبح والے فرشتے کب آتے ہیں؟ اور شام والے فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں۔ اگر تم نماز فجر محبت کے ساتھ ادا کرتے ہو تو فرشتے اس وقت آتے ہیں جب تم نماز فجر ادا کر رہے ہو، اور نماز عصر جس کو صلاۃ الوسطیٰ بھی کہا جاتا ہے عمومی طور پر، اس وقت تم نماز ادا کرتے ہو، فرشتے اس وقت بھی تبدیل ہوتے ہیں جب وہ بارگاہ حریم ناز میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی حضور حاضری دیتے ہیں تو رب کائنات ان سے ارشاد فرماتے ہیں جب تم گئے تھے میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ فرشتے کرتے ہیں مولا وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ جب تم آئے تھے تو تب کیا کر رہا تھا؟ کہتے مولا وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ فرماتا پھر گواہ ہو جاؤ درمیان کے سارے گناہ میں نے معاف فرما دیے ہیں۔ کتنا کرم ہے میرے اللہ کا۔ میرے نبی نے سمجھایا، میرے کریم آقا نے اس انداز سے سمجھایا، دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین جو تمہارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، دائیں جانے والا فرشتہ امیر ہے یعنی آقا ہے، بائیں جانے والا فرشتہ اس کا ماتحت ہے۔ دائیں جانے والا جو ہے وہ باس ہے، آقا ہے، بائیں جانے والا اس کا ماتحت ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، یاد رکھیے امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔
امیر کی اطاعت کرنا، جس کو آقا مان لیا اس کا حکم ماننا ضروری ہے۔ تو دائیں جانے والا فرشتہ کیا ہے بھلا؟ امیر۔ کیا بھلا؟ امیر سے مراد کیا ہے؟ آقا۔ اور بائیں جانے والا اس کا ماتحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بائیں جانے والے فرشتے کو حکم دے رکھا ہے، یہ تو گناہ اس کے لکھے گا بندے کے، دائیں جانے والا کو حکم دے رکھا تو نیکی لکھے گا، اور بائیں جانے والے کو حکم ہے جب تک تو اپنے آقا سے پوچھ نہ لے میرے بندے کا گناہ لکھے گا نہیں۔ گناہ بندہ کرتا ہے، گناہ کر لے پھر بھی نہیں لکھے گا، اس سے پوچھنا کہ میں لکھ لوں۔ چنانچہ ایسے ہوتا ہے جب بندہ کو جرم کرتا ہے تو دائیں جانے والے فرشتے سے بائیں جانے والا فرشتہ پوچھتا ہے کیا اس کا گناہ میں اس کے نامہ اعمال میں لکھ لوں؟ دائیں جانے والے میرے نبی کی امت کی یہ حالت ہے، میرے کریم کے غلاموں کی یہ حالت ہے، کافروں کی نہیں۔ شکر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا غلام بنایا۔ وہ دائیں جانے والا فرشتہ کہتا ہے ٹھہر جا، نہ لکھ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق عطا فرما دیں، ابھی نہ لکھ۔ وہ نہیں لکھتا، روکا رہتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا اپنے گناہ سے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا بلکہ 10 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ گناہ سے وہ بچ گیا، یا اس نے گناہ کیا تھا، رب کریم نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، 10 نیکی لکھ لی جاتی ہیں۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو فرشتہ ٹھہر کے پوچھتا ہے اب لکھ لوں؟ وہ کہتا بھی ٹھہر جا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ وہ پوچھتا ہے اب لکھ لوں؟ فرشتہ کہتا ہاں لکھ لے، چنانچہ اس کے نامہ اعمال میں 1 گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ ارادہ گناہ پر کچھ بھی نہیں، دل میں گناہ کا خیال پیدا ہوا، کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، گناہ کر لیتے ہیں تو تیسری مرتبہ اجازت ملنے پر اس کے نام اعمال میں 1 جرم لکھ لیا جاتا ہے۔ لیکن جب ایمان والا نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دائیں جانے والے فرشتے کو فرماتا ہے لکھ لے 1 نیکی اس کے نام اعمال میں۔ اسے نیکی کی نہیں مگر نیکی کا ارادہ تو کر لیا ہے نا۔ جب نیکی کر لیتے ہیں تو 10 سے لے کے 700 نیکیوں کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ میرا اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، میں کریم پروردگار کا شکر مانتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں، اس کا احسان مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس بندے ناچیز کو بھی۔ روزے کے لیے میرے اللہ کا کیا حکم ہے؟ روزے کی نیکی لکھنے کا فرشتے کو حکم نہیں دیتا، فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا ثواب میں خود عطا کروں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ او انا اجزا بہ، میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ یعنی اتنی نیکی ملتی ہے کہ فرشتہ لکھ نہیں سکتا، خود رب کائنات عطا فرماتا ہے۔ کتنا کرم فرماتا ہے میرا اللہ، کتنا کرم فرماتا ہے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ان سے بھی واقف ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تو علیم بذات الصدور ہے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمانا، ہمیں نیکی کی توفیق و ہمت عطا فرمانا، گناہ سے، شر شیطان سے، شر انسان سے، شر نفس سے محفوظ و معمور فرمانا، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔